کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ جی ہاں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں درود پاک کو پڑھنے کی۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو موقع ملے کوشش کریں کہ آپ درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے جگمگ تارے، جی ہاں جگمگ تارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہمارے پاس کچھ سیگمنٹس ہوں گے، اور اس پروگرام میں ہمارے پاس سیگمنٹس ہوتے ہیں کہانی کے، سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اور بھی تھوڑے سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا اور علم دین بھی حاصل ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کہانی۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کون سا؟ کہانی کا سیگمنٹ ہے۔ جی ہاں، اسٹوری کا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم کہانیاں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت ساری کہانیاں ہم نے سنی ہیں، اور اس سے جو لیسن ملتا ہے ہمیں، ہم وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں اور سیکھیں کہ جو کہانی میں لیسن بیان کیا گیا اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے، بڑی مزیدار کہانی ہے، فرضی کہانی ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو مقصد ہے، جو پرپز ہے کہانی کا، وہ آپ کو بیان کریں اینڈ میں، اور نیت کریں کہ آپ بھی انشاءاللہ جو اس کہانی سے حاصل ہوگا مقصد، ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہے 3 اینیملز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ 3 اینیملز۔ جی کتنے اینیملز؟ 3 اینیملز۔ پہلا ہے بطخ۔ کیا ہے؟ بطخ دیکھی ہوگی۔ دوسرا ہے بگلا۔ کیا ہے؟ منگلا نہیں، کیا ہے؟ بگلا۔ کیا؟ بگلا بھی ایک طرح سے یہ پرندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پرندہ ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا ہے پیارے بچوں، وہ ہے کچھوا۔ یہ 3 تھے دوست، 3 تھے دوست، بطخ، بگلا اور کچھوا۔ یہ تینوں دوست تھے اور اپنی زندگی وہ اچھے سے گزار رہے تھے۔ یہ رہتے تھے ایک تالاب کے کنارے پر۔ تالاب دیکھا ہے؟ تالاب جہاں پانی ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک تالاب ہوتا ہے، تو وہاں یہ رہا کرتے تھے، اور اس تالاب میں مچھلیاں بھی ہوا کرتی تھیں، جس سے یہ اپنا گزر کرتے تھے، پانی بھی پی لیتے تھے۔ مچھلیاں اور جو دیگر جانورز ہوتے ہیں جو پانی کے اندر ہوتے ہیں، ان کو یہ کھاتے تھے، تو اپنا زندگی گزارتے تھے، اور بڑے خوشی سے یہ تینوں دوست رہ رہے تھے۔ ان کو پرابلم ہوتی تھی گرمیوں کے موسم میں۔ کس موسم میں؟ سمر سیزن میں ان کو پرابلم ہوتی تھی۔ وہ پرابلم کیسے ہوتی تھی؟ جب سمر سیزن آتا پیارے بچوں، تو پانی جو تھا وہ خشک ہو جاتا تھا، پانی خشک ہو جاتا تھا تالاب کا، اور تھوڑا سا رہ جاتا تھا۔ کتنا سا؟ تھوڑا سا۔ اور جو مچھلیاں ہوتی تھیں جن کو یہ اپنی فیڈ بناتے تھے، تو وہ بھی کم پڑ جاتی تھیں۔ تو اس طرح ان کو کچھ پرابلمز ہوتی تھی ان تینوں دوستوں کو۔ لیکن وہ جو سمر سیزن تھا وہ گزر جایا کرتا تھا، پھر دوبارہ سے پانی، جب بارش ہوتی
تو پانی بھر جاتا تالاب میں اور مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھیں. پھر دوبارہ سے ان کی جو لائف تھی وہ اچھی ہو جایا کرتی تھی اور یہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے پانی پی کر, مچھلیاں کھا کر اور جو دیگر اینیملز ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا پیارے بچوں, ایک دفعہ گرمی بہت زیادہ پڑی, گرمی بہت زیادہ گرمی پڑی اور جو تالاب کا جو پانی تھا وہ بہت سارا خشک ہو گیا, اتنا کہ ایسا لگتا ہے ختم ہونے والا ہے. کیا ختم ہونے والا ہے, یعنی تھوڑا سا پانی رہ گیا اور بہت سارا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا. تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا, ایک ڈسکشن کی کہ کیا کرنا چاہیے, یہاں تو ہم ایسے رہ نہیں سکتے, پانی نہیں ہوگا تو پانی کے بغیر زندگی تو ہم نہیں گزار پائیں گے, تو ہمیں کچھ اس کا حل کرنا چاہیے. بگلے نے ایک مشورہ دیا کہ قریب ہی میں ایک اور تالاب ہے. کیا ہے؟ ایک اور تالاب ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بہت سارا پانی ہے, وہاں پر پانی ختم نہیں ہوا ہے. تو ہم کرتے ہیں کہ وہاں چلے جاتے ہیں, ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں, وہاں اسٹے کرتے ہیں ہم, تو ہم وہاں پر آرام سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کھانے پینے کے حوالے سے, اور وہاں پر پانی بھی کم نہیں پڑے گا, پانی بھی بہت سارا ہے. تو یہ جب ڈسکشن ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے, تو بطخ کہتی ہے کہ یہ تو بات صحیح ہے, ہم دونوں تو اڑ کے چلے جائیں گے, لیکن کچھوا کیسے آئے گا؟ کچھوا تو اڑ نہیں سکتا, ہم دونوں تو آرام سے اڑ کے چلے جائیں گے. کچھوا تو اتنے آرام سے چلتا ہے. کچھوا تو اتنی آرام بہت سست چلتا ہے, آرام سے چلتا ہے. اب کچھوے کے بارے میں سوچنے لگے کہ کچھوا وہاں جائے گا کیسے, اور ہم کچھوے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم تینوں کیا ہیں, دوست ہیں, ہم تینوں بھائی دوست ہیں, تو ہم کچھوے کو کیسے چھوڑ دیں. اب کچھوے کے لیے کوئی حل ہمیں کرنا چاہیے. اب یہ سوچ ہی رہے تھے, اتنے میں ایک مشورہ آتا ہے ان کے دماغ میں کہ ایک ڈنڈی لیتے ہیں اور اس کو ایک کنارے سے بطخ پکڑے اپنی چونچ سے اور ایک کنارے سے بگلا, اور بیچ میں ہم کچھوے کو اس پر لٹکا دیں, اس کو لٹکا دیں, یعنی کچھوا بھی اپنے منہ سے اس ڈنڈی کو, لکڑی کو پکڑ لے. تو اس طرح ہم اڑ کر اس کچھوے کو وہاں تک لے جائیں گے. اب یہ مشورہ پیارے بچوں جب آتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بگلا جو ہے وہ کہیں سے لکڑی تو ڈھونڈ کر لے آتا ہے, چھوٹی سی لکڑی جس پر اس کو لے کر جانا ہوتا ہے وہ ڈھونڈ کر لاتا ہے, اور اس کا ایک کنارہ بگلا اپنی چونچ میں دباتا ہے, اور ایک کنارہ کون دباتا ہے اپنی چونچ میں؟ بطخ. ایک کنارہ بگلے کی چونچ میں ہوتا ہے اور ایک کنارہ بطخ کی چونچ میں ہوتا ہے. اور یہ لوگ کچھوے کو بیچ میں کیا کرتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, یعنی کہ اس کے منہ میں بھی لکڑی, وہ بھی لکڑی کو پکڑ لیتا ہے منہ سے. کچھوا جو ہوتا ہے, کچھوا اڑ تو نہیں سکتا لیکن وہ منہ سے لکڑی کو پکڑ لیتا ہے. اس طرح جو ہے بطخ اور بگلا یہ دونوں اڑتے ہیں, یہ دونوں اڑتے ہیں, اور کچھوا بھی پھر ان کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ آٹومیٹکلی وہ بھی ان کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب یہ دونوں اڑتے ہیں تو وہ بھی اڑ کے جا رہا ہوتا ہے. اب جب دوسرے اینیملز دیکھتے ہیں, دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہ دیکھو کیا دوستی ہے ان کی دوستی کیسی ہے کہ دو دوست ایک کو لے کر جا رہے ہیں, اور کس طرح انہوں نے دماغ لگایا اور کس طرح یہ لے کر جا رہے ہیں. اس طرح راستے میں جب گزرتے رہتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کے منہ میں ہوتی ہے لکڑی. کیا ہوتی ہے؟ لکڑی. تو اس کی وجہ سے ہی جواب نہیں دے پاتے, کسی کو جواب نہیں دے پاتے. سب ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خاموش ہوتے ہیں. ان کو مزہ تو آ رہا ہوتا ہے تعریفیں سن کر, لیکن کسی کو نہ یہ کچھ کہہ سکتے تھے کیونکہ اگر یہ اپنا منہ کھولتے تو لکڑی نیچے نہیں گرے گی, یہ خود نیچے گر جائیں گے, یہ خود نیچے, دو تو بچ جائیں گے لیکن کون گرے گا نیچے؟ کچھوا نیچے گرے گا. تو اصل کہانی یہ تھی کہ اب کچھ بول بھی نہیں سکتے اور سب تعریفیں بھی کیے جا رہے ہیں. اتنے میں یہ تالاب کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں, تالاب کے قریب بالکل قریب ہوتے ہیں تو ایک شخص دیکھتا ہے کہ بگلا اور بطخ نے کچھوے کو اڑایا ہوا ہے, سوار کیا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کچھوے کو کہ او سست کچھوے, اپنے دوستوں پر تو بوجھ بنا ہوا ہے, اپنے دوستوں پر بوجھ بنا ہوا ہے. اب بے وقوفی مت کرنا اور لکڑی زور سے پکڑے رکھنا, لکڑی
زور سے پکڑے رکھنا. اور ویسے بھی تم بے وقوف ہی لگ رہے ہو, اپنی جان خطرے میں ڈالی ہوئی ہے. تو اس طرح وہ شخص کچھوے کو کہتا ہے کہ تم بے وقوفی مت کرنا, تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے, تو ویسے بھی تم اس طرح لگ رہے ہو. تو کچھوے کو آتا ہے غصہ. کیا آتا ہے؟ غصہ. جب کچھوا اپنے بارے میں, ابھی تک تو وہ تعریفیں سنتا ہوا آ رہا تھا, سب کی تینوں کی تعریفیں ہو رہی تھی, لیکن اب یہ جو شخص ہوتا ہے یہ کچھوے کی کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو کچھوے کو آتا ہے غصہ کہ اس نے مجھے ایسا کیسے کہا. تو اس آدمی کی باتیں سن کر پیارے بچوں کچھوے کو غصہ جب آتا ہے تو اس آدمی کو کہنا چاہتا تھا وہ, یعنی کہ وہ کہنے کا ارادہ کرتا ہے کہ بے وقوف تو تم خود ہوگے. یہ کہنے ہی لگتا ہے کہ وہ جیسے ہی اپنا منہ کھولتا ہے تو لکڑی جو ہے اس کے منہ سے نکل جاتی ہے, لکڑی اس کے منہ سے نکل جاتی ہے. اب جیسے ہی اس کے منہ سے لکڑی نکلتی ہے تو وہ کچھ کہے, اس سے پیچھے اس کے وہ کہاں آ کر گرتا ہے؟ نیچے زمین پر آ کر گرتا ہے, اور وہ زمین پر آ کر گر کر مر جاتا ہے. یعنی کہ وہ کہنے لگتا ہے کہ شخص کو جس نے اس کی برائی کی تھی, جس نے اس کو غصہ دلایا تھا, لیکن اس کو پتا تھا کہ اس نے منہ کھولنا ہے تو اس نے گر جانا ہے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے, جیسے ہی وہ اپنا غصے میں منہ کھولتا ہے تو وہ نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے, اور وہ اس کو بھی کچھ جواب نہیں دے پاتا. تو اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا پیارے بچوں؟ ہمیں اپنا غصہ برداشت کرنا چاہیے. غصہ برداشت کرنا چاہیے اور غصہ کرنا بھی نہیں چاہیے. غصہ نہیں, ہاں غصے کے وقت ایک دعا ہے بہت بہترین, کون بتایا گیا؟ آسان سی دعا ہے وہ. چلیں آپ کو دعا سیگمنٹ آئے گا ہمارا ایک, اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دعا کون سی ہے غصہ کرتے وقت کی, جو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو غصہ ہے وہ ایک حد تک کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن پیارے بچوں آپ یہ دیکھیں, اب اگر وہ غصے میں اپنا منہ نہ کھولتا تو اس کی جان بچتی, اس کی جان بچ جاتی. اب اس نے غصے میں آ کر واقعتاً دیکھا جائے تو اس نے بے وقوفی کی کہ اس نے اپنا منہ کھول دیا, تو اب اس غصے کی وجہ سے اس کی جان بھی چلی گئی. تو ہمیں ہر جگہ ہمیں غصہ اور غصے میں جواب بھی نہیں دے, کیونکہ بعض دفعہ ہمارا ہی اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے, ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. ہم غصے میں کوئی چیز کرنے لگتے ہیں پیارے بچوں, تو سامنے والے کا تو کوئی نقصان ہو یا نہ ہو, ہمارا بعض دفعہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہم کسی چیز سے دور ہو جاتے ہیں یا کسی کا دل دکھا دیتے ہیں, پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کوئی بھی ایک بات ہو جائے تو یہ ہوتی کس کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ بس غصہ آ رہا ہے تو اس نے کہہ دیا جو کہنا تھا, لیکن پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو ایسا کریں ہم کہ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اپنی زبان کو, اپنے منہ کو بند رکھیں, تاکہ ہم جب غصہ چلے جائے گا نا تو پھر اس کے بعد جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو کچھ بھی ہم غلط نہیں کہیں گے اور کسی کو نقصان بھی ہم نہیں پہنچا سکیں گے. تو یہاں سیکھنے والی جو بات تھی نا اس کہانی میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, وہ یہی تھی کہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ غصے میں ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھار. تو غصے میں ہمارا نقصان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کہانی کے اینڈ میں ہوا کہ اس کچھوے نے اپنے غصے کی وجہ سے اپنی جان دے دی, اپنی جان دے دی اس اپنے غصے کی وجہ سے. تو ہم کوشش کریں کہ غصے سے بچیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے, غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ, کتنا پیارا فرمان ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. جی کال چلائیے. میرا نام نادان ہے, میں تو ساسڑی سے بات کر رہا ہوں. پوچھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اسی طرح کڈز مدنی چینل پیارے بچوں دیکھتے رہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام غلام محمد ہے, میں تو سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا
लगता है। मैं टाइटल का नाम सुनाऊंगा। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, जगमग 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 तारे, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह गुलाम मोहम्मद भाई, आपकी कॉल्स आती रहती है माशाअल्लाह, इसी तरह कॉल्स करते रहा करें। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम लाइका अनमोल है, मैं पंजाब के शहर दीनगाह से बात कर रही हूँ। आज मेरी दूसरी कॉल है। मैं आज आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। अच्छी बात हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जज़ाकल्लाह मदद चैनल हमारा मदद चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, अच्छी बात आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मुनीब अत्तारी है, मैं बक्कर से बात कर रहा हूँ। मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम दुआ है, मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको नाच सुनाऊंगी। मरहबा मुक़द्दर से आज मुस्कुराया है, मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है, मैं डस्का से बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं, आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन चैनल, हमारा मदनी चैनल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सब मदीने जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी भी नसीब होगी। अल्लाह पाक आपको भी मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉल दीजिए, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं। मैं पाक तमशीर से अम्मार शफ़तारी बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपके प्रोग्राम में आज सेकंड कॉल है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा तमाम बच्चों का जिन्होंने कॉल्स की। प्यारे बच्चों, इसी तरह कॉल्स करते रहें और सिलसिले में अव्वल तो आखिर शिरकत करते रहें। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। तो अब बढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उस सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। प्यारे बच्चों, अब है सेगमेंट सवाल जवाब, और कुछ सवालात हैं हमारे पास, उनके जवाबात हम यहाँ पर मौजूद गेस्ट से लेंगे और इसमें कोशिश करें कि आपको जो सीखने को मिले उसे याद रखें। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि सवाल जवाब के ज़रिए आपको इल्म दीन पहुँचाया जाए आप तक और आप इल्म दीन हासिल करें इंशाअल्लाह। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग रेडी हैं? ठीक है, अच्छा, जिसको जवाब आएगा उसने क्या करना है? हैंड रेस करना है। ठीक है, पहला सवाल ये बताएं कि मुहर्रमुल हराम के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? मुहर्रमुल हराम कौन सा आता है? सफरुल मुज़फ़्फ़र। कौन सा महीना आता है? सफर। जी हाँ, मुहर्रमुल हराम के बाद इस्लामी महीना सफरुल मुज़फ़्फ़र का है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? सफर। कौन सा महीना चल रहा है? सफर। जी हाँ, अभी भी सफरुल मुज़फ़्फ़र का महीना चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमें इस्लामी महीनों के नाम भी याद होने चाहिए। इस्लामी महीनों के नाम याद होने। अच्छा, अगला महीना कौन सा है ये कौन बता? 12 रबीउल अव्वल। 12 तो तारीख है ना, महीना का नाम क्या है? आपने बता दिया उसमें, सिर्फ 12 हटा दें आप। रबीउल अव्वल। कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल का महीना है अगला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 12वीं शरीफ भी खूब जोश के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। प्यारे बच्चों, अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं।
آپ یہ بتائیں کہ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں. 8. کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 نہیں ہوتی؟ دیکھیں آپ 8 ہوتی ہے. پکا؟ چلے بھائی کنفرم ہے یہاں پر اور آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں پیارے بچوں، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 سنت غیر مؤکدہ جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد 4 جو ہیں وہ فرض. کیا ہوتے ہیں؟ 4 فرض ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں تعداد بھی معلوم ہونی چاہیے. نیکسٹ کوشچن. اب آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شعر مکمل کرنا ہے. میں نے پہلا مصرع پڑھنا ہے اور آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ شعر بہت اچھا ہے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. آگے کس کو آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. آپ سنائیں. اونچے پہ اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے پہ اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اب ہے اگلا کوشچن. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن. یہ تو میں نے ابھی پوچھ لیا آپ سے ویسے. چلیں دیکھتے ہیں اب آپ بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن کس اسلامی مہینے میں مسلمان مناتے ہیں؟ ابھی بتایا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے اسی سیگمنٹ میں بتایا. یہ اشارہ ہو گیا تھا، ہنٹ مل گیا تھا آپ کو. مہینہ نہیں پتا کسی کو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن. کس کا دن؟ پیدائش کا دن، یوم ولادت. ہم کس اسلامی مہینے میں مناتے ہیں؟ سفر، کس میں؟ ربیع الاول. کس میں؟ ربیع الاول. زور سے بولیں. کس میں؟ ربیع الاول. جی ہاں ربیع الاول میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت مناتے ہیں. کچھ نعرے لگاتے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. ماشاءاللہ. انشاءاللہ یوم ولادت بھی انشاءاللہ خوب جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ منائیں گے. اب ہے آخری کوشچن پیارے بچوں. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ریڈی رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے، وہ کون سا پرندہ ہے، برڈز ہے، جس کو ہم بولنا سکھائیں تو وہ بولتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. طوطا. کون سا پرندہ ہے؟ جی ہاں آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر ہمارے سوالات جو ہیں وہ ختم ہوئے. اسی طرح ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب بڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دعا. کیا نام ہے؟ دعا. جی ہاں. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. تو پیارے بچوں اب ہے سیگمنٹ دعا کا. اور دعا آج جو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں وہ ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کون سی دعا تھی؟ ابھی ہم نے کہانی کس بارے میں سنی تھی؟ غصہ نہ کرنے کی. غصہ نہ کرنے کے بارے میں تو کہانی تھی نا. اب دعا ہے غصے کے وقت جو پڑھی جاتی ہے، جو دعا غصے کے وقت. اور وہ دعا آپ سنیں گے تو آپ بولیں گے تو مجھے آتی ہے، یہ تو مجھے آتی ہے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے بچوں دعا ہے، آپ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس کو نوٹ فرمائیں اور یاد کر لیں اور اس کو پڑھا بھی کریں. جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اس طرح آپ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے. تو پھر کیوں نہیں بولا؟ ذہن میں نہیں ہوگی نا اس وقت، ذہن میں نہیں تھی. تو اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ دعا کون سی ہے؟ ابھی بھول گئے. جب پڑھتے ہیں، غصہ جب پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں ہم. پھر غصہ جب آ رہا ہوتا ہے، ہاں غصہ جب آئے گا تو ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ہاں یہ دعا پیارے بچوں یاد ہوتی ہے بچوں کو عموماً، اور یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کیا کریں اور اس کو پڑھیں. ایک اور دعا ہے اسی طرح، وہ بھی بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا بڑا پتہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بھی کوئی جائز کام شروع کرتے ہیں نا ہم، اس سے پہلے ہم یہ دعا پڑھنی چاہیے.
کوئی بھی کام, اچھا کام ہم شروع کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں, کیا پڑھیں؟ بسم اللہ. جی ہاں, یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ کام بھی اچھے انداز میں مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. بعض اوقات کام جو ہے پیارے بچوں ہم شروع تو کرتے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے, وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے, ادھورا رہ جاتا ہے وہ کام. تو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کریں, کوئی جائز کام کریں, کوئی کام کرنے لگے تو اس سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو دعا ہے, اور ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دونوں دعائیں یاد ہوتی ہے ہمیں لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ کون سی دعا کس وقت پڑھنی ہے. تو آج یہ یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام, کوئی جائز کام ہم شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی, اور اللہ نے چاہا جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہمارا اچھے انداز میں مکمل ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح جب بھی آپ کو غصہ آئے, کوئی غصہ جب آ جاتا ہے غصہ, تو غصہ جب بھی آئے آپ کو تو کوشش کریں آپ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ جو دعا ہے یہ آپ پڑھیں. غصہ جب آئے تو یہ دعا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی برکتیں ملیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غصہ جو ہے اللہ پاک نے چاہا تو وہ چلا جائے گا. کہاں چلا جائے گا؟ چلا جائے گا. جی ہاں, تو اس طرح پیارے بچوں یہ تھی دعائیں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے ان دعاؤں کو یاد رکھیں. اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس سے پہلے کچھ کالز آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام وجیہہ ہے, میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. آج میری پہلی کال ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. جزاک اللہ خیرہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوشی ہوئی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد کر کے سنایا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام فاطمہ تاریہ ہے. میں فیصلہ آباد سے مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. صحابی نبی جنتی, چار یارانے نبی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی, چار یاران نبی, حضرت صدیق بھی, اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, ہیں حسن حسین بھی جنتی, ہر زوجہ نبی ہے معاویہ بھی, اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام شارمان ہے. میں کیا کریانہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو نعت سناؤں. سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام صباحت ابرار ہے. میں گجرہان سے بات کر رہی ہوں. مجھے پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. کس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ, آمین آمین. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اچھی بات, اور انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ اچھی باتیں سیکھیں گے اور ایسی باتیں سنیں گے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, اور ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا. اور ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے ہم اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس
کیا کیا اچھی باتیں ہیں؟ تو پہلی اچھی بات ہے پیارے بچوں کہ ہمیں کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے. 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 جی ہاں ہمیں کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے. اس سے سامنے والے کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں پیارے بچوں یہ دیکھا کریں اور غور کریں, اور اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بچیں کہ ہم مذاق کے طور پر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ کسی کی نقل نہ اتاریں, کیونکہ جس کی نقل اتاری جا رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو رہا ہو, ہنس تو رہا ہے, سامنے سے ہنس رہا ہے نا, وہ آپ کو شو نہیں کر رہا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو رہا ہو سکتا ہے اس کو اچھا نہ لگ رہا ہو. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی نقل نہیں اتاریں. ماشاءاللہ اچھی بات ہی ہے, اس کو اپنائیں اور اس سے بچیں. تو پیارے بچوں دوسری اچھی بات, روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. تو قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے پیارے بچوں کہ جس کو تو ہمیں پڑھنا چاہیے, اور روزانہ ہمیں کم از کم روزانہ باوضو ہو کر ہم قرآن پاک کو چومیں, ہم قرآن پاک کو آنکھوں سے لگائیں, ہم قرآن پاک کو سر پر رکھیں, سینے سے لگائیں, کھولیں, دیکھیں, اس کو دیکھنا ثواب ہے. تو اس طرح ہم کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگرچہ ایک رکوع ہی آپ پڑھیں, کتنے رکوع پڑھیں؟ ایک رکوع آپ پڑھیں, لیکن کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ہم قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. ماشاءاللہ. اب ہے تیسری اچھی بات, اور وہ یہ ہے پیارے بچوں کہ اگر ہمیں کوئی بچہ, بھائی, دوست, بہن, کوئی بھی برا بھلا کہے تو اس سے لڑائی کرنی چاہیے. کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. کیا نہیں کرنی چاہیے؟ لڑائی. جی ہاں ہمیں کوئی بھی برا کہے, چاہے وہ ہمارا دوست ہو یا کوئی ہمارا کلاس فیلو ہے یا بہن ہے, بھائی ہے, تو کوشش کریں کہ لڑائی اس سے نہیں کریں. یہ اچھا کام نہیں ہے. وہ ہمیں برا کہہ رہا ہے تو ہم بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں, اچھائی سے دیں گے. کس سے دیں گے؟ اچھائی سے دیں گے. انشاءاللہ جب وہ دیکھے گا نا کہ میں اس کو برا کہہ رہا ہوں اور یہ تو مجھے اچھائی سے جواب دے رہا ہے, مجھے دعائیں دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ مجھے دعائیں دے رہا ہے. مجھے کچھ سامنے سے یوں سمجھے ایک طرح سے رسپونڈ نہیں مل رہا ہے, کوئی جواب نہیں آ رہا ہے, تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا, وہ سوچے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اچھائی سے جواب دیں. اچھائی کریں ہر کسی کے ساتھ. کیا کریں؟ اچھائی کریں. برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کریں, چاہے وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ اچھائی. کیا کرنی ہے؟ اچھائی کرنی ہے. جی ہاں پیارے بچوں اس کی اپنی اندر عادت ڈالیں اور اس کو اپنائیں. تو اسی طرح اب ہماری جو نیکسٹ ہے اچھی بات وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بچہ گر جائے, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی سو جاتا ہے, ہم گر جاتے ہیں, ہم بھی کبھی کبھار گر جاتے ہیں, یا ہمارے سامنے کوئی کبھی گر جاتا ہے, ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی, کوئی چیز اٹک جاتی ہے پاؤں میں یا سامنے نہیں دکھتا کوئی چیز, تو اس سے ٹکر کھا کر وہ بندہ گر جاتا ہے, بچہ گر جاتا ہے یا آپ گر جاتے ہیں. تو اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں اس پر. ایک تو وہ گر گیا ہے, اس کو چوٹ بھی لگی ہوگی, چوٹ لگی ہے تو اس کو درد ہو رہا ہوگا نا, اور اوپر سے بچے جو دوسرے ہیں کوئی بھی ہیں وہ, لیکن وہ اس پر ہنسیں گے تو اس کو اور برا لگے گا. پیارے بچوں تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا ہے. جب بھی کوئی گر جائے نا, یا سامنے سے یوں سمجھیے آپ کوئی کسی تکلیف میں ہو نا, کوئی سامنے والا کسی تکلیف میں ہم دیکھ رہے ہوں, تو اس پر ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے, ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے. اچھا اس طرح ایک اور مثال ایسی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم اسکولز میں ہوتے ہیں, مدرسے میں ہوتے ہیں, تو کلاس ٹیچر ہیں, کوئی ٹیچر ہیں یا کوئی جو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں, وہ کبھی کبھار کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں پنشمنٹ میں, تو بعض بچے اس کو بھی دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کو سزا مل گئی ہے. تو اس طرح بھی ہمیں نہیں کرنا, اس طرح بھی ہمیں نہیں کرنا. اور کام بھی کون سے کرنے ہیں؟ اچھے کام کرنے ہیں کہ پنشمنٹ بھی نہیں ملے, کام بھی اچھے کرنے ہیں. اور اس طرح جو بچے کرتے ہیں, ہنستے ہیں دوسروں پر, اس طرح بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ عادت بھی اچھی عادت نہیں ہے جو دوسروں پر ہنستے ہیں. یاد رکھیے کہ جو کسی پر ہنسے گا نا اس پر بھی ہنسا جائے گا, اس پر ہنسا جائے گا. جو کسی کا مذاق اڑائے گا اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا پھر بعد میں. یہ یاد رکھنا پیارے بچوں آپ کہ ابھی ہم ہنس رہے ہیں کسی پر,
تو ہو سکتا ہے بعد میں پھر لوگ ہم پر ہنسیں، بعد میں ہم پر ہنسیں. ابھی ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ہمارا مذاق اڑایا جائے. تو سوچیں اگر آپ کا مذاق اڑایا جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جب آپ کو ایسا لگے گا تو سامنے والے کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہوگا. تو کوشش کریں کہ ان ساری باتوں سے ہم بچیں اور جو اچھے کام ہیں ہم وہ کریں اور جو برے کام ہیں وہ ہم نہ کریں، کیونکہ اچھے بچے اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے بچے برے کام نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح پیارے بچوں یہ ہمارا سیگمنٹ تھا کون سا؟ اچھی بات. یہ کمپلیٹ ہوا. اب کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام ہاتیہ شہباز ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے نعت شریف سنائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام شافع رضا ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. شہر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. جزاک اللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محبت تاریہ ہے، میں واقعی سے بول رہی ہوں. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام نبیہ نور ہے. میں جگمگ تارے کے بارے میں ایک بات بتاؤں گی. وہ بہت اچھا ہے اور ہمارے گھر میں سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے سلسلے کے، اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مقدس مقام. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کون سا؟ مقدس مقام. اور آج جو ہے وہ ہم جس مقدس مقام کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ ہے ایک مزار. کیا ہے؟ مزار شریف. جی ہاں. اور کن کا مزار ہے وہ؟ انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم سنیں گے اور کیا کچھ ہے آج ہمارے پاس. چلیں آپ شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں آج جس مقدس مزار کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جو مزار مبارک ہے یہ اللہ پاک کے ولی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. جی ہاں پیارے بچوں، یہ وہی ہیں کہ کل جن کا عرس مبارک گزرا ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 صفر المظفر کو پیدا ہوئے. کس صفر المظفر کو؟ 7 صفر المظفر کو آپ کا عرس ہے. اسی طرح آپ کی پیدائش کب ہے؟ آپ کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش یعنی برتھ پاکستان کے صوبے پنجاب میں جمعۃ المبارک کے دن 1171 کو ہوئی. ٹھیک ہے، پاکستان میں آپ پیدا ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح یہ مزار مبارک آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے یہ مزار مبارک؟ پاکستان کے مشہور شہر ملتان شریف میں موجود ہے. کہاں پر ہے؟ جی ہاں، ان کا پیارے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جو ہے وہ ملتان شریف میں موجود ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے بچوں چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. کتنی عمر میں؟ چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. یہ جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں پیارے بچوں، یہ ہماری طرح عام لوگ نہیں ہوتے. ہماری طرح عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ بہت اسپیشل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اللہ پاک کو خوش کرنا ہوتا ہے اور یہ اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے لیے گزار دیتے ہیں. اور بچوں جن لوگوں سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے ہو جاتا ہے انہیں بہت ساری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے پاس آنے والے لوگ بھی محروم نہیں ہوتے. اسی لیے چلیں یہ اب آپ کو ہم حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک برکت سناتے ہیں. پیارے بچوں ملتان شریف میں ایک شخص تھا جو بظاہر بڑا ہی گناہ گار تھا. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اس شخص نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور معاف کر دیا. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی نیک عمل نہیں تھا مگر ایک روز حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ مبارک چومے. بس اسی عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. دیکھا پیارے بچوں, اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کیسی برکتیں, ان کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں کہ جو ہاتھ چوم لے گناہگار, اللہ پاک کے اولیاء کے ہاتھ چوم لے تو اس کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے, ان کی سیرت کا مطالعہ فرمائے, تو انشاءاللہ ان کی محبت بھی پیارے بچوں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک کے بہت بڑے ولی تھے. کوشش کریں کہ ان کی سیرت پڑھیں. فیضان بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے کتاب بھی ہے, مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی. اس کو پڑھیں اور ان کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں. انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کو اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے گا. تو اس طرح پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ مقدس مقام ختم ہوا اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیٹرڈے کو اسی ٹائم پر. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو اس میں غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.